السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج جمعرات ہے 23 اپریل 2026۔ جب شام کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقیناً ایران اور امریکہ جنگ، سیز فائر، مذاکرات، یہ سب کہانیاں سن سن کر آپ قدرے تنگ بھی آئے ہوں گے کہ اس کے علاوہ کوئی اور خبر ہم کیوں نہیں دے رہے۔ تو آج میں نے سوچا اس کے علاوہ بھی ایک اہم خبر آپ کو دیتے ہیں۔ وہ پاکستان سے جڑی ہے، پاکستان کے لیے بڑا فخر کا مقام ہے، خوشی کا مقام ہے، نوجوانوں کے لیے بڑی ہمت اور حوصلہ افزا خبر ہے۔ کراچی کا نوجوان ہے صالح آصف، یہ فوربس میگزین نے ارب پتی افراد کی فہرست میں سے شامل کیا۔ یہ نوجوان کون ہے، کیسے دنیا بھر کے جو ارب پتیوں کی فہرست ہے اس میں شامل ہوا، اب اسے آفریں کیا کی جا رہی ہیں، یہ کہانی آپ کو سناؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے ابھی شام کا وقت جب ہم ویلاگ کر رہے تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور ٹروتھ سوشل پر بیان آ گیا۔ مذاکرات ڈاماڈول ہیں، سیز فائر جاری ہے سو کالڈ، لیکن ساتھ حملوں کا اعلان بھی کر دیا اور بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ دی۔ لیکن اس نے کہا کیا ہے آبنہ ہرمز کے حوالے سے، وہ جاننے سے پہلے ذرا یہ دیکھیے نا، انہوں نے جب توشکا نامی ویسل جو تھی ایران کی اس کو روکا تو امریکیوں نے فوٹیج جاری کی تھی کیسے ہم نے قبضے میں لی، وہ بھی جواب دینے کے لیے تیار تھے، انہوں نے بھی فوٹیج بنائی ہے۔ یہ ایرانی چھوٹی کشتی ہیں، جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو ایم ایس سی فرانسسکا نامی ویسل تھی جس کے بارے میں ایرانین کہتے ہیں کہ یہ زائنسٹ رجیم سے اس کا تعلق تھا، بہت بڑا کارگو شپ تھا، اس کو جناب انہوں نے چھوٹی کشتیوں کے ذریعے قبضے میں لیا۔ اور جس طریقے سے یہ جو پاسداران انقلاب کی نیوی کے نوجوان کمانڈوز چڑھے اس کے اوپر، وہ لگتا ہے کسی فلم کے مناظر ہیں، بڑے شاندار اور جاندار مناظر ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ جو ان کے پاسداران انقلاب کی نیوی ہے اس کے جوان ہیں، چہروں پر نقاب اوڑھے ہوئے، اور یہ کارگو شپ میں داخل ہوتے ہیں، ڈرون اوپر سرویلنس کر رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، دائیں بائیں سے کشتیاں چھوٹی چھوٹی موجود ہیں جنہوں نے اس پورے جہاز کو اپنی تحویل میں لیا، اس کے انجن روم تک پہنچے اور اس کا رخ موڑا، کیونکہ یہ آبنہ ہرمز سے ایگزٹ مارا تھا، اس کو ایگزٹ نہیں مارنے دیا گیا۔ تو یہ چونکہ پہل جو ہے امریکہ نے کی تھی نیول بلاکٹ کر کے، پھر ان کے جہاز کو اندر انجن روم میں سوراخ کیا، اب یہ جواب انہوں نے دیا۔ اب وہی ٹرمپ جو کہہ رہا ہے میں نے 153 جو جہاز تھے نیول ایران کے وہ تباہ کر دیے، اب اس نے جو نیا اعلان کیا نا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ٹرمپ صاحب اب یہ فرما رہے ہیں، شام کے وقت ان کو یہ نیا اعلان انہوں نے کیا جو بڑا خطرناک اعلان ہے میرے نزدیک، اور اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہتا ہے I have ordered the US Navy to shoot and kill any boat, small boats, though they may be, their naval ships are all 159 of them at the bottom of the sea۔ دعویٰ اس کا یہ ہے کہ ان کے پاس 159 نیول شپس تھیں ایران کے پاس، وہ سارے سمندر برد ہو چکے ہیں، لیکن اب جو چھوٹی موٹی کشتی ہیں ان کے اوپر حملہ کرے امریکی نیوی، یہ میرا آرڈر ہے، دیٹ از پٹنگ مائنس ان دی واٹرز آف دی اسٹریٹ آف ہرمز۔ اسٹریٹ آف ہرمز میں یہ مائنز لگا رہے ہیں، اب لگا رہے ہیں مرشد، وہ لگا چکے۔ اس کی تصدیق بھی میں کرتا ہوں کہ جو کانگریشنل ہیئرنگ میں آرمڈ کمیٹی کے اندر صبح کے ویلاگ میں نے عرض کی تھی، وہاں پہ کلاسیفائڈ انفارمیشن دی گئی، پینٹاگون حکام نے یہ تسلیم کیا تھا کہ اگر آج جنگ ختم ہو بھی جائے تو ہمیں آبنہ ہرمز کے اندر جو مائنز لگی ہیں ان کو کلیئر کرنے میں 6 ماہ کا وقت لگے گا، 6 ماہ کا وقت لگے گا۔ تو یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی جو کشتیاں وہاں پہ ایران کی موجود ہیں ان کو 3 گنا قوت کے ساتھ ان کو ختم کیا جائے، یہ میرا آرڈر ہے، اور تھینک یو فار یور ٹینشن۔ یہ انہوں نے اعلان تو کر دیا۔ اب یہ اس وقت اعلان ہو رہا ہے جب ٹرمپ کل تک کہہ رہا تھا کہ جمعے کو مذاکرات کا راؤنڈ شروع ہو سکتا ہے، پھر فاکس ٹی وی پہ اس نے بتایا کہ نہیں، سیز فائر ختم ہونے کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے۔ ایرانینز کا ابھی تک کوئی تسلی بخش یا بھرپور جواب نہیں آیا مذاکرات میں جانے کا۔ ان کا وہی بنیادی مطالبہ ہے، نیول بلاکٹ ختم کریں، ہمارے جہاز جو وہاں سے گزرتے ہیں ان پہ حملے بند کریں، وگرنہ وہ کریں گے جو انہوں نے کر دکھایا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ایران نے اس طرح سے کسی ویسل کو تحویل میں لیا اور فوٹیج جاری کی ہو۔ یہ فوٹیج بتاتی ہے اور پینٹاگون کی بریفنگ بتاتی ہے۔ اور ایک اور خبر میں نے دیکھی کہ یہ جو دعوے کیے جا رہے تھے کہ ایران کی جو نیوی ہے یا ان کی جو بری فوج ہے اس کی 70-80% جو استطاعت ہے ختم کر دی، یہ دعوے غلط ہیں، اس کا ثبوت اس فوٹیج میں آپ نے دیکھ لیا۔ یہ نیا اس نے اعلان کر دیا۔ لیکن یہ اعلان کیوں کیا گیا؟ یہ اعلان میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ٹرمپ پریشر بلڈنگ ٹیکٹس آپٹ کر رہے ہیں ایران کے اوپر۔ ایرانین سسٹم کو، ایرانین مزاج کو سمجھے بغیر بار بار وہ کام کر رہے ہیں جو نتائج ان کی توقع کے برعکس برآمد کرے گا۔ اس سے پہلے بھی جب انہوں نے دباؤ بڑھایا نتیجہ اس کے برعکس آیا، اور خود اندرون خانہ ٹرمپ صاحب کی جو مقبولیت ہے اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے ایک بار پھر فاکس ٹی وی نے اور اے پی نیوز نے، وہ بھی میں بیان کرتا ہوں۔ اچھا، جب یہ میں خبر آپ کو دیتا ہوں کہ جی یہ اب آبنہ ہرمز میں جو ایرانی کشتی ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کا اس نے فیصلہ کیا ہے، اعلان اس نے کر دیا ہے، اس کے ساتھ وہ خبر بھی جوڑیں جو نیوی کا ان کا سیکرٹری تھا جان سی فیلن، رات میں نے اس کی خبر آپ کو دی،
صبح سویرے بلکہ خبر دی تھی، یہ وہ شخص تھا جو نیوی کا سیکرٹری، اس نے استعفیٰ دیا۔ ایک اطلاع ہے کہ پیٹ ہیگزٹ سیکرٹری وار نے اسے فائر کیا، یہ اس سے پہلے آرمی چیف بھی فائر کر چکا ہے۔ تو یہ ایک لمبی چوڑی ان کی ڈیٹیل ہے جس میں ان کے جو کانفلکٹ ہیں، فرسٹریشن ہے، وہ ہمیں کھل کے دکھائی دے رہی ہے کہ وہاں پہ پھڈا ہو چکا ہوا ہے۔ 21 افسران اب تک عہدوں سے ہٹائے گئے ہیں یا انہیں ریٹائر کیا گیا ہے۔ جان سی فیلن اس کا تازہ شاہکار ہیں، اور پیٹ ہیگزٹ نے کہا تھا کہ 4 اسٹار جنرل اور ایڈمرل کی تعداد 20% کم کرنی ہے، اس کا یہ مشن تھا۔ فروری 2025 میں جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین تھے فضائیہ کے جنرل چارلس براؤن، ان کو برطرف کیا گیا تھا، اور انٹیلیجنس کا شعبہ بھی اس سے محفوظ نہ رہا۔ ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایجنسی کے ڈائریکٹر تھے ٹیموتھی ہاؤگ، ان کو برطرف کیا گیا، اور پھر ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ جیفری کروز کو بھی 2025 میں ہٹایا گیا، کیونکہ انہوں نے ایسی رپورٹس جاری کی تھی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے خلاف تھیں۔ تو یہ ایک باقاعدہ ایک مہم لگ رہی ہے، اور یہ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اس بندے نے استعفیٰ کیوں دیا یا اس سے استعفیٰ کیوں لیا گیا۔ جو آج اس نے ٹروتھ سوشل پر ٹویٹ کیا ہے نا کہ نیوی کو حکم دیا کہ 3 گنا زیادہ فورس کے ساتھ آپ ایرانی جو کشتی ہیں ان کو ٹارگٹ کریں، اس نے انکار کیا ہوگا، اس نے اس موو کے اگینسٹ بات کی ہوگی۔ یہ وجہ ہے کہ اس بندے نے استعفیٰ دیا، اور یہ وہ بندہ ہے جس نے ملینز آف ڈالر کا چندہ اکٹھا کیا تھا ٹرمپ کو صدر منتخب کروانے کے لیے، اس کا حامی تھا، اس کا عاشق تھا۔ لیکن اب دیکھیے کیا صورتحال وہاں پہ کیا گل کھلا رہے ہیں۔ میں نے پھر ساتھ ایک اور شے دیکھی، میجر جنرل رینڈی مینر ہیں، ریٹائرڈ 2 اسٹار US افسر ہیں، یہ ماریو نوفل کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اٹیک جو ہے نا ایران کے اوپر ایک بار پھر یہ ایمیننٹ ہوتا جا رہا ہے، اس کے علاوہ ٹرمپ کے پاس آپشن نہیں ہے۔ اور ماریو نے یہ لکھا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے امریکیوں کو یہ حکم دیا جو مشرق وسطیٰ میں ہے کہ فوری طور پر وہاں سے انخلا کریں۔ ایک آج ٹرمپ کا تازہ حکم بحر ہرمز کے حوالے ہرمز کے حوالے سے اس بندے کا استعفیٰ، ماریو نوفل کی یہ خبر کہ تمام امریکی مشرق وسطیٰ نکل جائیں، اور چوتھی خبر جو ان کا جارج ایچ بش نامی جہاز ہے اور جیرلڈ فیلڈ، وہ اس علاقے میں دوبارہ بھیج دیے گئے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں اگر اکٹھی کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ سنڈے تک اگر مذاکرات میں ایران ہاں نہیں کرتا تو ٹرمپ کے پاس آخری آپشن یہ ہوگا کہ ایک بار پھر حملہ کیا جائے۔ یہ میری ریڈنگ بن رہی ہے، لیکن اس سے پہلے پاکستانی پر امید ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل سج جائے گی۔ یہ دوسری کہانی۔ اب ٹرمپ کے ساتھ ہوا کیا ہے انٹرنلی، دباؤ کیا ہے، جلد بازی کیا ہے، یہ آپ دیکھیے۔ ایسوسیٹڈ پریس نے ایک سروے کیا ہے، یہ سمجھنے سے اس لیے تعلق رکھتا ہے کہ اس سے ہمیں ٹرمپ کے مزاج اور اس کو درپیش جو مسائل ہیں، چاہے وہ اہم ترین لوگوں کا مستعفی ہونا یا انہیں فائر کرنا ہو، یا اندرون خانہ جو اسے درپیش چیلنجز ہیں وہ ہوں۔ اب اس میں آپ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپس جاب اپروول بائی پارٹی، مختلف پارٹیز کی جانب سے اس کا جو کام ہے اس کے اوپر کیا رد عمل ہے لوگوں کا۔ اوورآل صرف 33% لوگوں نے ٹرمپ کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر اظہار اطمینان کیا ہے، صرف 33% لوگوں نے اس سروے میں۔ 67% نے ڈس اپروو کیا ہے، ان کا نہیں بالکل یہ ٹھیک سمت میں کام نہیں کر رہا۔ اب اس میں آ جاتے ہیں ریپبلکنز جو اس کے حامی ووٹر ہیں جنہوں نے منتخب کروایا۔ ریپبلکنز میں 68% نے اپروو کیا، ریپبلکنز کے اندر بھی 31% اس کے خلاف ہو چکی ہیں، ان کی رائے اس کے برعکس ہے۔ یہ سب سے اہم نقطہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ریپبلکنز کی تعداد یہاں 80-90% ہوتی، لیکن 31% اس کے مخالف ہو چکے ہوئے ہیں۔ جو آزاد انڈیپینڈنٹس ہیں وہ نمبر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ 76% ٹرمپ کی جاب سے مطمئن نہیں ہیں۔ ڈیموکریٹس تو آبویسلی 97% سے مطمئن نہیں ہیں، صرف 3% نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ تو یہ اشاریے موصوف کے سر درد بنے ہوئے ہیں بہت شدت سے، اور فاکس نیوز نے بھی دوبارہ ایک دفعہ سروے جاری کیا ہے، ٹرمپس جاب ایز پریزیڈنٹ، یہ انہوں نے AP کا ہی حوالہ دیا۔ یہ میں دکھا اس لیے رہا ہوں کہ جب فاکس ٹی وی ٹرمپ کی غیر مقبولیت کو اپنے چینل پر نشر کرے تو پھر آپ اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ تو ماؤتھ پیس ہے نا جی، ٹرمپ کا پسندیدہ چینل ہے، اور وہاں پہ اگر وہ ایسوسیٹڈ پریس کا سروے جاری کریں کہ صرف 33% لوگ اس کو اپروو کر رہے ہیں، 67% اس کو ڈس اپروو کر رہے ہیں، تو دس ٹو می اسپیکس لوڈس آف والیوم۔ اب یہ ایران وار کے جو نتائج نکلنے ہیں اس کے اوپر رائٹرز نے ایک خبر چھاپی ہے جو کہ بڑی تشویشناک ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کل جنگ ختم ہو بھی جائے تو 3 کروڑ افراد اس جنگ کی زد میں آنے کے بعد خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے، غربت کا شکار ہو جائیں گے۔ بڑی وجہ تیل کی قیمتیں، تیل کی کمی، فرٹیلائزرز کی کمی، کیونکہ سپلائی روٹ یہاں سے آتا ہے، مشرق وسطیٰ کے حالات، سرمایہ کاری کے حالات،
اس کے اوپر بڑی کمپریہنسو انہوں نے سٹوری چھاپی کہ یہ ہے اس جنگ کا سب سے بڑا اثر. باقی ٹرمپ کی جو irrational مووز ہیں، جذباتی ٹویٹس ہیں، بڑکیں ہیں، نعرے ہیں، دعوے ہیں، وہ اپنی جگہ، مقبولیت میں کمی اپنی جگہ. اصل جو فیکٹر جو دنیا کو متاثر کرے گا وہ 3 کروڑ افراد کا غربت میں دھکیلے جانا ہے اس جنگ کی وجہ سے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جنگیں جذبات سے نہیں، ہوش سے لڑنا پڑتی ہیں، ان کے کانسیکوینسز بڑے اوکھے ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں. اور یہ جو ابھی اس نے اعلان کیا کہ جی آپ نے ہرمز میں 3 گنا زیادہ قوت کے ساتھ تمام چھوٹی بڑی کشتیاں جو ایران کی ان پہ حملہ کر دیں، تو اس کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کل جو کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی تھی وہاں پہ آرمڈ کمیٹی کے اندر پینٹاگون کچھ اور کہہ رہا تھا کہ 6 ماہ لگیں گے، موصوف کہہ رہے نہیں فوراً کریں. اس کا مطلب ہے جو دفاعی حکام ہیں جو مستعفی بھی ہو رہے ہیں ان کی رائے اس کے برعکس ہے. اینو کو نواں چند چڑھا کے دم لینا ہے امریکہ چ. یہی وجہ ہے کہ خبر بڑی خوفناک آئی. اکانومسٹ نے خبر دی ہے، اکانومسٹ کے جو کورسپونڈنٹ ہیں کینٹ وارنر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ریپبلکنز اٹ از لائکلی دی ریپبلکنز ول لوز دی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ان دس ایئرس مڈ ٹرم. نومبر میں جو مڈ ٹرم ہو رہے ہیں یہ اپنی اکثریت کھو بیٹھیں گے، اینڈ پاسبلی دا سینٹ، اور سینٹ میں بھی اکثریت کھو بیٹھیں گے. دا لاس وڈ اسپیل ڈیزاسٹر فار ڈونلڈ ٹرمپ. یہ جو نقصان ہے یہ بہت بڑی تباہی کا باعث بنے گا ٹرمپ کی سیاسی کریئر کے لیے. یہ انہوں نے تجزیہ دا اکانومسٹ میں چھاپا ہوا ہے. اب ان تمام فیکٹر کو جوڑے تو مجھے لگتا ہے اس تجزیے میں بڑا دم ہے، ایسا ممکن ہے اور یہ دکھائی دے رہا ہے. اب میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ اس وقت صورتحال ہے کیا اس کی. بھارت کو بھی بائی دا وے اس نے تانا دیا ہے، ہیل ہول کا لفظ استعمال کیا، بیان کرتا ہوں. اور بھارتی بی جے پی گورنمنٹ چپ سادھ کے بیٹھی ہوئی ہے. کانگریس چڑھ دوڑی ہے کہ ہاں بولدا نہیں ہوں مودی. جب ٹرمپ آ رہا تھا تو مجسمے لگا رہے تھے آپ، جفیاں ڈال رہے تھے اس کے ساتھ. اب اس نے آپ کے ساتھ وہ کیا ہے سلوک، ایسا توہین آمیز لفظ یوز کیا. ایک میزریبل پلیس کو کہتے ہیں، ایک انلیویبل پلیس کو کہتے ہیں ہیل ہول. اور اس نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور پھر یہ چینی ہوں یا پھر بھارتی یا ہیل ہول ایسے ممالک، وہاں سے لوگ آ کے یہاں ٹھہرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر دباؤ بڑھتا ہے. ایک بڑا لمبا چوڑا مضمون تھا اس کا جو پیدائشی شہریت اور اس کے اوپر جو ریپبلکنس کی رائے ہے. تو میں نے دیکھا کہ انڈین جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر کے ترجمان ہے وکرم مصری، وہ بس یہی کہہ سکا ہاں جی بیان نظر سے گزرا ہے، فی الحال میں یہی کہہ سکتا ہوں. کانگریس چڑھ دوڑی ہے اس کے اوپر، مودی کے اوپر، کہ بولدا نہیں ہوں، ٹرمپ تو تیرا چاچا ماما لگتا سی بول ہوں. اس نے انڈیا کے ساتھ جو توہین ہمیں سلوک کیا پورے انڈیا کے ساتھ. بہرحال میں مذاکرات کی کہانی آپ کو بتا دوں، پھر وہ نوجوان کراچی کا سوال آصف اس کی بات کرنی، جنگ کے علاوہ بھی خبر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ہوا یہ ہے کہ آج ایک بار پھر محسن نقوی سے امریکی سفیر ملی ہیں نٹالیا بیکر، اور پیرالل پرائم منسٹر سے چینی سفیر ملے ہیں. اب میری اطلاع یہ ہے کہ جو پاکستان میں ابتدائی تکنیکی پارٹیاں آئی تھیں، 7-8 جہاز آئے تھے جو کہ اہم شخصیات کے آنے سے پہلے، امریکی وفد کے آنے سے پہلے پہنچتے ہیں، وہ ابھی تک اسلام آباد میں موجود ہیں، وہ ابھی تک واپس نہیں گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی توقع ہے امریکہ کو اور پاکستان کو کہ ایران جمعے ہفتے تک مذاکراتی ٹیم کا اعلان کر سکتا ہے. یہ جو 2 نشستیں ہیں، پرائم منسٹر سے چینی سفیر کی ملاقات اور نقوی صاحب کی اس سے ملاقات امریکی سفیر سے، پچھلے 48 گھنٹوں میں غالباً یہ تیسری ملاقات ہے ان کی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن جاری ہے. ایران کو قائل کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا وفد نامینیٹ کرے. ایران البتہ ہر وہ حربہ جو امریکہ استعمال کر رہا ہے اس کا جواب دے رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا، کل میری کسی بڑے معتبر شخص سے بات ہو رہی تھی، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایران مجبور کرتا تھا امریکہ کو ریئیکشن دینے میں، ریئیکٹ کرنے میں. اب ایران بھی ریئیکٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے اگر ایک ویسل کو ٹارگٹ کیا، ایران نے بھی ٹارگٹ کیا، اور انہوں نے فوٹیج جاری کی، ایران نے بھی فوٹیج جاری کی. اب تو ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے ہرمز میں ٹول ٹیکس بھی لیا، جو کشتیاں یہاں سے گزرتی ہیں ویسلز، اور مرکزی بینک میں وہ جمع بھی کروا دیا. یہ ان کے ڈپٹی اسپیکر ہیں حمید رضا حاجی، انہوں نے تسنیم نیوز کو بتایا کہ ہم نے یہ کر دیا. آج ایک اور جہاز بھی امریکہ نے قبضے میں لیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بحر ہند میں ایران سے تیل لے کے جا رہا تھا. جو جنگ بندی میں توسیع کے حوالے سے کل خبریں چلی کہ 3 سے 5 دن، وہ غلط خبریں ہیں. وائٹ ہاؤس کی ترجمان اور ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں کہ وقت کی کوئی قید نہیں ہے. اس کا مطلب چاہتے ہیں کہ ایران پرپوزل دے، ایران مذاکراتی ٹیم نامینیٹ کرے تو ہم اس کو وائنڈ اپ کریں. اب ایک صاحب ہیں سابق سفارتکار ڈیوڈ سیٹرفیلڈ، یہ BBC ریڈیو 4 میں نے دیکھ رہا تھا. یہ کہتے ہیں کہ امریکی کشیدگی میں اضافے، امریکہ جو ہے ٹرمپ، وہ کشیدگی میں اضافے کے جال میں پھنستا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. آن دی کانٹری جو ایران ہے وہ زیادہ طویل وقت تک انتظار کر سکتا ہے اسی اسٹریٹجی کے ساتھ، ہتھیار ان کے باقی ہیں. اور آج میں نے دیکھا رائٹرز نے خبر لگائی کہ ایران شوز آف اٹس کنٹرول اوور اسٹریٹ آف ہرمز آفٹر کولیپس آف پیس ٹاکس، کہ ایران نے
آپ نے ہرمز میں جو اپنا کنٹرول ہے اس کا عملی مظاہرہ دکھایا، جو فوٹیج بھی آپ نے دیکھی ہے۔ اب آ جاتا ہوں میں اس بچے کے اوپر جس کا ذکر بہت لازم ہے، بہت ہی لازم ہے۔ اس نوجوان کا نام ہے، کراچی سے تعلق رکھتا ہے، 26 سالہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سوال آصف۔ میں نے کوشش کی تصویر اس کی اور ملے، کمال کر دیا اس نے۔ جہاں ہم پاکستان میں بے روزگاری ہے، بھوک ہے، روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں، بتی، بجلی، لوڈ شیڈنگ، حکومتی نااہلیاں آپ کے سامنے ہیں، بد نظمی آپ کے سامنے ہے، مایوسی بھی ہوتی ہے لوگوں کو، اور پڑھا لکھا نوجوان آئی ٹی سیکٹر سے باہر چلے جاتے ہیں، دبئی یا دیگر ممالک میں جاتے ہیں، سروسز وہاں دیتے ہیں۔ وہاں یہ بھی ایک مثال ہے کہ اگر آپ بریلینٹ مائنڈ ہوں، کریٹیو ہوں، تو یو کین اچیو دی ایپیکس آف ایکسیلنس۔ تو یہ 26 سالہ اس کی عمر ہے، سوال آصف، کراچی سے تعلق ہے۔ یہ فوربس کی جو ارب پتیوں کی فہرست بنتی ہے اس میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ بڑے عرصے بعد کوئی پاکستانی دنیا بھر میں اپنا نقش جمانے میں کامیاب ہوا۔ اس سے پہلے میرے خیال 2010-11 میں میاں منشا صاحب، وہ تو بہت بڑے ٹائکون ہیں، بزنس مین ہیں، ان کا نام آیا تھا فوربس میں پاکستان کی جانب سے، اور شاہد خان جو پاکستانی نژاد امریکی ہیں، بزنس مین ہیں، ان کا نام آیا تھا، لیکن وہ تو سیٹلڈ وہاں پہ امریکہ میں ہیں۔ اب یہ جو سوال آصف ہے، یہ MIT جو امریکہ کا بڑا مشہور ادارہ ہے، وہاں سے اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ انہوں نے کرسر نامی جو مصنوعی ذہانت کی کوڈنگ کرنے والی ٹول فراہم کرنے والی ایپ ہے، اس سے انہوں نے آغاز کیا۔ نومبر 2025 میں کرسر نے ایک بڑے سرمایہ کاری راؤنڈ کے دوران $2.3 ارب کی فنڈنگ حاصل کی۔ اس پروجیکٹ نے $2.3 ارب، انبلیویبل۔ ہم IMF سے کتنا لیتے ہیں؟ 1 ارب $1.5 کی قسط، اور ساتھ پابندیاں اور ٹیکس کلیکشن۔ اس نوجوان نے اپنے ایک پروجیکٹ کے لیے $2.3 ارب کی فنڈنگ حاصل کی، جس کی قیادت معروف عالمی وینچر کیپٹل فرمز جیسے ایکسل اور دیگر نے مشترکہ طور پر کی۔ اس کے بعد کمپنی کی مجموعی مالیت $29.3 ارب تک جا پہنچی ہے۔ $29 ارب۔ سعودیہ ہمیں کتنا دے رہا ہے؟ $8 ارب، اور ہم شکر گزار ہو رہے ہیں۔ تو یہ دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والی AI سٹارٹ ایپس میں نمایاں مقام ان کو مل چکا ہے۔ کرسر کے مطابق کمپنی کی سالانہ آمدنی $1 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس پلیٹ فارم کو اس وقت لاکھوں سافٹ ویئر ڈیولپر استعمال کر رہے ہیں، جیسے کہ اوبر، اڈوب، شاپیفائی اور اس سمیت 50,000 سے زائد بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں اسے کوڈ لکھنے اور اپڈیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے 2016 سے 18 تک پاکستان کی نمائندگی انٹرنیشنل میتھمیٹکس اولمپیڈ میں بھی کی، جو کمپٹیشن ہوتا ہے میتھ کا دنیا بھر میں۔ MIT کے دوران انہوں نے AI پر مبنی سرچ انجن سٹارٹ اپ بھی شروع کیا، اور اس کی ابتدائی کاروباری صلاحیتیں اور ٹیکنالوجی میں جو ان کا شوق ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے۔ کئی لوگوں نے ان کے اوپر ٹویٹس بھی کیے، مبارکباد بھی دی۔ ایسے نوجوانوں کی خبر بھی منظر عام پر لانی چاہیے، دکھانا چاہیے کہ یہ ہمارا فخر ہیں، ہمارا مان ہیں، اور جب تک ایسے لوگ موجود ہیں ایک ہمت، حوصلہ اور ایک تحریک ہمیں ملتی رہتی ہے۔ تو میرا ذاتی طور پر تجربہ یہی ہے کہ بدلتے ٹرینڈز کے ساتھ، بدلتے ماحول کے ساتھ، یہ روایتی تعلیم کی بجائے جو جدید صورتحال ہے، جیسے AI از دا فیوچر، AI میں انویسٹ کروائیں۔ AI سے مراد یہ نہیں کہ آپ AI سیکھنا شروع کر دیں، اس کی بنیاد ہمیشہ میتھمیٹکس رہے گی۔ جتنے بھی ایکسپرٹ سے میری بات ہوئی، میتھمیٹکس جو ہے وہ اس کی کور رہے گی۔ تو اگر ایسے سبجیکٹ سے بچوں کو آغاز کروا کے اور AI کی جانب آپ لے جائیں تو یقیناً وہ کمال کر سکتے ہیں۔ کئی بچے یہاں بیٹھے ہیں، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، جو ایپس بناتے ہیں بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، اور وہ اب کسی نوکری کے محتاج نہیں رہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمارے شعبے سے وابستہ ہیں، گھر بیٹھ کے لاکھوں روپے کما رہے ہیں سروسز کے عوض، جن کو کام آتا ہے۔ تو ہیٹس آف صالح صاحب، مبارک ہو آپ کو، آپ ہمارا فخر ہیں۔ پاکستان کی کوششیں البتہ جاری ہیں کہ جمعے ہفتے تک ایرانین وفد بھیج دیں تو بات بن جائے۔ جہاز ابھی امریکہ کے یہیں ہیں، اسلام آباد پنڈی کے شہری البتہ بہت کھجل ہو رہے ہیں، بڑے کھجل ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم۔